اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعداء اللہ واعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الکریم وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ریا یا ریاکاری اور عجب و خود پسندی ہے۔ انسان جسے پروردگار عالم نے اشرف مخلوق بنایا ہے، یعنی ساری دنیا میں ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے کہ جو اس سے بالاتر اور اس سے افضل ہو، کوئی بھی مخلوق نہیں ہے۔ حتیٰ فرشتے بھی اسے سجدہ کرتے ہیں، فرشتے بھی روایات کی روشنی میں، ظاہر ہے کہ یہ تو قرآن کا حکم تھا کہ جب میں اپنی روح پھونکوں وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تمام فرشتوں سے کہا، تمام فرشتوں سے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، کتنے ہیں فرشتے، ان کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں ہے، کوئی اندازہ نہیں ان کی تعداد کا۔ ہم اپنی تعداد کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر جو ہے 7.5 ارب ہیں مثلا، پتہ نہیں سینکڑوں فرشتے یا ہزاروں فرشتے ایک انسان کے لیے، کوئی اندازہ نہیں لگایا سکتا کہ کس قدر فرشتے ہیں، اور تمام فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور جو مخلوق آگ سے خلق ہوئی تھی اس کا حال دنیا نے دیکھا، اگر اس نے غرور کیا اور تکبر کیا تو وہ دنیا میں بھی لعنت کا شکار ہوئے، رحمت الہی سے دور ہوئے، ملعون ہوئے، نابود ہوئے۔ لیکن انسان اس قدر عظیم ہے، اس قدر بزرگ ہے، اس قدر بڑا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسان یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب، انسان یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ عجیب و غریب چیز ہے کہ جس کی طرف بعض نوجوانوں میں یہ ذہنی ہو سکتا ہے وسوسہ پیدا ہو کہ یہ نوری مخلوقات ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ نوری مخلوقات ہیں، لیکن پروردگار عالم نے پیکر انسانی میں ڈھال کر کے ہی اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ جیسے ہماری روح ہے اور ہمارا وجود ہے، خاکی وجود ہے، ایسے ہی ان کا بھی وجود ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکی وجود پر ان کا نور غالب رہا کہ آفتاب ان کا سایہ نہیں ڈال سکتا تھا۔ گفتگو بڑھ جائے گی، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ انسان جس قدر اپنے آپ کو خالص کرتا ہے،
جتنا اپنے آپ کو خالص کرتا ہے اور جتنا اپنے آپ کو خداوند عالم سے جوڑتا ہے، اتنا ہی اس کے روحانی امراض میں کمی آتی جاتی ہے، اور ایک دن وہ خالص ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ خالص ہو جاتا ہے تو چاہے وہ فارس کا رہنے والا ہو، اہل بیت کے گھرانے میں سے قریب ہونے کے بعد منیت کا خطاب پا جاتا ہے، السلمان منا اہل البیت، خالص ہو گئے جناب سلمان، کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ روایات میں ہے کہ جناب سلمان اور جناب ابو ذر کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درہم دیا اور کہا میں کل حساب لوں گا، اور وہ وقت آیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے دن آگ روشن کی، اس کے اوپر لوہے کا توا رکھوایا اور کہا اس کے اوپر پاؤں رکھ کر کے بتاؤ کہ وہ درہم تم نے کہاں خرچ کیے۔ جناب ابو ذر نے بھی حلال کاموں کے لیے خرچ کیے تھے، لیکن دنیاوی امور کے لیے خلق کیے تھے۔ ایک درہم 2-3 مرحلوں میں خرچ ہوئے، لہذا جتنی دیر لگی بتانے میں پاؤں ان کا جل گیا، اور جناب سلمان فارسی نے پاؤں رکھا اور کہا خیرات کیے، اتر گئے، ان کا پاؤں جلنے نہیں پائے۔ انسان اپنے آپ کو کتنا خالص بنائے، حتیٰ دینی امور میں نیک کاموں کے میں بھی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب بہت یہ کام ہم نے کیا، یہ کام ہم نے کیا، اس کے ذریعے جو ہے وہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا، لیکن جناب سلمان فارسی نے کیا کام کیا اور جناب ابو ذر نے کیا کام کیا، موازنہ کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہ فرق ہے جناب سلمان میں اور جناب ابو ذر میں۔ عمل کتنا خالص کر سکتے ہو، عمل کتنا صرف اللہ کے لیے خرچ کر سکتے ہو، صرف اللہ کے لیے۔ ممکن ہے جناب ابو ذر نے روٹی خریدی ہو، نمک خریدا ہو، یا کوئی اور چیز خریدی ہو، ایک ہی درہم کے اندر 2-3 چیزیں خریدی ہوں، یہ سب اللہ کے لیے تھی، یعنی روٹی کھائیں گے تو اللہ کی عبادت کرنے میں مدد ملے گی، نمک کے ذریعے روٹی کھا لیں گے، لیکن اس قدر بھی دنیا خدا کی راہ میں حائل ہوئی، لہذا پاؤں جل گئے۔ اور جناب سلمان فارسی نے وہی درہم جو رسول خدا سے لیا تھا، وہی درہم خدا کی راہ میں خیرات کر دیا، یعنی اس کی محبت رہی ہی نہیں دل میں اللہ کے لیے، پیغمبر سے لیا تھا اللہ کو دے دیا، چھٹی۔ انسان کے لیے یہ بے انتہا لازمی اور ضروری ہے کہ اسی دنیا کے اندر اسے رہنا ہے، اور اس دنیا میں رہنے کے لیے بہرحال کچھ اس طرح کا کرنا ہے کہ جس میں خدا کے لیے دنیا گزاری جائے، خدا کے لیے دنیا جی جائے، خدا کے لیے جیے۔ یہ ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے پروردگار عالم سے ملاقات کی تمنا کرتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ نیک عمل انجام دے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور کسی کو، کسی چیز کو بھی یا کسی ذات کو بھی خدا کی عبادت میں شریک نہ کرے۔ ریا یہیں سے نکلتی، ریا ایسے عمل کو کہا جاتا ہے کہ جو عمل اللہ کی اطاعت کے لیے کیا تو جا رہا ہے لیکن دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا جا رہا، عبادت بھی دوسروں کو دکھانے کے لیے، وضو کر رہے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے، نماز پڑھ رہے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے، حج کے لیے جا رہے ہیں کہ واپس آئیں گے تو لوگ حاجی صاحب کہیں گے، یہ سب ریا ہے۔ ریا جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو عمل کو جلا کے خاکستر کر دیتی ہے، یعنی ایک طرح کا شرک ہے ریا۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گویا تمہیں شرک اصغر کی طرف متوجہ نہ کروں کہ شرک اصغر کسے کہتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بتائیے شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان ادنی الریا الشرک، تھوڑی سی ریاکاری بھی جو ہے وہ شرک الہی ہے کہ جو انسان کے عمل کو جلا کے خاکستر کر دیتی ہے، بیکار کر دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے۔ لہذا ریا نہیں ہونا چاہیے انسان کے کسی بھی عمل میں۔ ہمارے یہاں بہت ہی آج جو ہے صورتحال بہت افسوسناک ہے۔ آج سے 40-50 سال پہلے جو عزاداری ہمارے یہاں ہوتی تھی، ان عزاداریوں میں ہماری مائیں اور بہنیں اپنے سال بھر کے پرانے کپڑوں کو کہ جسے عام جگہوں کے اوپر نہیں پہنتی تھی، محرم میں انہیں کالا رنگ دیا کرتی تھی کہ لباس کا پرانا پن بھی باقی رہے اور لباس کی سیاہی بھی پیدا ہو جائے، جس سے کسی بھی طرح کے اور جذبے کا اظہار نہ ہو۔ اور وہی سیاہ کپڑے پورے محرم میں اور پوری عزاداری میں پہنے جاتے تھے۔ آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ مختلف ڈیزائن کے سیاہ کپڑے ہر دن کے لیے نئے کپڑے سلوائے جاتے ہیں۔ ہم ریا کی کس کھائی کے اندر گر چکے ہیں، ریاکاری کی، اسے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ امام کے لیے خالص عمل کہاں رہ گیا؟ گزشتہ زمانوں میں اخلاص کے ساتھ فرش بچھایا جاتا تھا، فرش کے اوپر بیٹھنے والا رونے لگتا تھا۔ آج کی حالت یہ ہے کہ آج جو ہے وہ بڑے بڑے شامیانے اور بڑے فرش لگائے جاتے ہیں اور بہت نقش و نگار کے ساتھ اور بہت ہی لائٹنگ کے ساتھ اور اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ، تاکہ ہماری مجلس جو ہے وہ زیادہ چمکے اور اس میں جو ہے وہ ذاکر جو ہے متعدد طریقے سے، مختلف طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے حلق کے اوپر خنجر چلا رہا ہوتا ہے اور لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ پہلے فرش کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ رویا کرتے۔ ریاکاری نے یہ سب کام کیے۔ کل کے زمانے میں تبرک جو ملا کرتے تھے، بہت ہی معمولی تبرک بھی اگر تقسیم ہوا کرتے تھے، ان کا احترام کتنا ہوتا تھا، وہ آنکھوں سے لگایا جاتا تھا، انہیں چوما جاتا تھا، انہیں گویا احتیاط سے رکھا جاتا تھا، خشک ہونے کے بعد بھی انہیں تبرک کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ حتیٰ اس طرح کی روایتیں بھی، اس طرح کے گویا واقعات بھی ملتے ہیں کہ لوگ ان تبرکات سے جو بچے ہوئے ہوتے تھے یا جو زمین کے اوپر گرے پڑے ہوتے تھے، انہیں چن کر کے لوگ شفا کے لیے استعمال کرتے تھے اور بیماریاں دور ہوتی تھیں۔ آج صورتحال کیا ہے؟ آج دیگوں کی تعداد دکھائی جاتی ہے، تبرکات کی ویرائٹی دکھائی جاتی ہے، حتیٰ انگوٹھیاں اور بالیاں بھی تقسیم کی جاتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوکر بھی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہے۔ محبت کا اظہار کسی اور طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ دکھاوا کیوں کرتے ہو؟ ریاکاری کیوں کرتے ہو؟ اگر تم نے ریاکاری سے کام لیا تو گویا اپنے اس پاکیزہ عمل میں شیطان کو شریک کیا ہے، اپنی انا کو شریک کیا ہے۔ ریاکاری بہت ہی مذموم چیز ہے کہ جو انسان کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ فرشتے انسان کے عمل کو لے کے جاتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے جو میں اردو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ہی خوشی کے ساتھ، بہت سرور کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ کیسے عبادت کر رہا ہے۔
لے کے جاتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور خداوند عالم اس عمل کو دیکھ کر کے کہتا ہے اسے سجین میں ڈال دو، جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ پالنے والے، اس نے بہت ہی اچھی عبادت کی کہ ہم دیکھ رہے تھے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ اس نے یہ عمل میرے لیے انجام نہیں دیا، میرے لیے نہیں انجام دیا۔ عجیب، ریا جو ہے وہ ہمارے وجود سے اتنا چمٹی ہوئی ہے کہ ہم اگر اسے چھڑانا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑے گی، جد و جہد کرنا پڑے گی، بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ ہندی میں ایک لفظ ہے کہ تپسیا کرنا پڑے گی اپنے کو خالص بنانے کے لیے، خالص بنانے کے لیے۔ انسان اپنے وجود سے کس قدر محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے، اپنی زندگی سے کتنا پیار کرتا ہے۔ یہ اپنی زندگی سے پیار جو ہے وہ انسان کو سب سے زیادہ ہوتا ہے، اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے، اپنے مال سے، اپنی جائیداد سے، اپنے بزنس سے، سب سے پیار کرتا ہے۔ لیکن اگر خدا کی بندگی اور اطاعت میں ان کو اپنا شریک قرار دے لے تو خدا کے لیے عبادت کیا جانے والا عمل جو ہے وہ شرک ہو جاتا ہے۔ شہید کو شہادت کا درجہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ ریا کی دنیا سے اپنے کو نکال کر خدا کی راہ میں اپنے وجود کو فدا کرتا ہے، قربان کرتا ہے، اور جیسے ہی اس کے خون کا ایک قطرہ زمین کے اوپر گرتا ہے اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے آغوش میں آیا ہے۔ ریا ہے ہی نہیں یہاں ریا نہیں۔ تو اب اگر کوئی وجود ایسا ہو کہ جو خود اپنے وجود کی لالچ میں گرفتار نہ ہو، اپنی جان کو خدا کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر اسلام فرمائے کہ آج تم میرے بستر کے اوپر سو جاؤ، اور وہ کہے یا رسول اللہ کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں، تمہارے سو رہنے سے میری جان بچ جائے گی، تو سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کرے، اور بستر پیغمبر کے اوپر 40 قبیلوں کی تلواریں جو کھچی ہوئی ہیں ان کے درمیان سو جائے اور اطمینان سے سو جائے۔ یہ سارے واقعات جو ہمارے یہاں بیان کیے جاتے ہیں یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ واہ واہ کی جائے، ان میں غور کرنے کی ضرورت ہے، تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ وجود کیسا تھا کہ جس نے اپنی جان کی بازی لگائی، تلواروں کے درمیان سویا؟ اس نے اپنے آپ کو اتنا خالص بنا لیا تھا، اتنا پاکیزہ بنا لیا تھا کہ اسے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں تھی، خدا کے لیے، خدا کے رسول کے لیے بس۔ عمرو ابن عبدود کے سینے سے اسے گرانے کے بعد اس کے سینے سے اتر آئے، اس نے لعاب دہن پھینک دیا تھا آپ کے چہرے کے اوپر، اس کے سینے کو چھوڑ کر کے اتر آئے اور ٹہلتے رہے، جب کچھ دیر تک ٹہل لیے اس کے بعد پھر اس کو ختم کیا، اور ختم کرنے کے بعد واپس آئے پیغمبر اسلام کے پاس۔ لوگوں نے تانا دینا شروع کیا کہ دیکھیے اتنے بڑے دشمن کو زیر کرنے کے بعد یہ تجربہ نہیں تھا، اگر وہ دوبارہ پلٹ کر کے وار کر دیتا تو کیا ہو جاتا؟ پیغمبر نے پوچھا کہ تم سینے سے کیوں اتر آئے؟ کہا کہ اس نے میرے منہ کے اوپر لعاب دہن پھینکا تھا، ذرا سا میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس نے میری توہین کی ہے، اس نے میری توہین کی ہے۔ اس خالص عمل کو انجام دیتے دیتے ہٹ گئے، میں آ گیا سامنے، یہ معیت جو آ گئی سامنے اللہ کے لیے یہ عمل نہیں تھا، لہٰذا ٹہلتے رہے۔ جب نفس کے اوپر قابو پا لیا تو پھر دوبارہ دشمن کو قتل کیا، اور اس کے بعد پیغمبر کی خدمت میں آئے۔ پیغمبر کے یہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ اس کو زیر کرنے کے بعد فوراً ہی اسے ختم کر دیتے، اور لوگوں کی تالیوں کی گڑگڑاہٹ میں، لوگوں کے نعروں کی آواز میں
تلوار ہلاتے ہوئے اور جھومتے ہوئے آتے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم میں، کہ لوگ بھی کلیپنگ کر رہے ہوتے اور تالیاں بجاتے ہوتے، شاباش، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ لوگوں کے لیے یہ عمل لوگوں کے لیے کیا تھا، اگر لوگوں کے لیے کیا ہوتا تو پروردگار عالم کے نبی نے یہ نہیں کہا ہوتا کہ ضربۃ علین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ۔ قیامت تک کے لیے ایسا ایک عمل، ایک ضربت قیامت تک کے لیے اس قدر خالص ہو جائے عمل کہ ریا کا کہیں نام و نشان نہ ہو، کہیں بھی نام و نشان نہ ہو ریا کا۔ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم اس کیڑے کو اندر ہی اندر مار سکتے ہیں، ہمارے اندر ہے یہ صلاحیت، لیکن اس کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے، اور جس قدر ہم اپنے عمل کو خالص کرتے جائیں گے اتنا ہی یہ عمل ہمارے لیے بہترین عمل ہوگا۔ کوشش یہ کیجئے کہ اپنے عمل کو اتنا خالص بنائیے کہ خداوند عالم اس عمل کو قبول کرے، نہیں قبول ہی نہ کرے بلکہ اس طرح سے قبول کرے کہ ایک تلوار ہو اور ایک ضربت ہو اور ثقلین کی عبادت سے زیادہ بھاری ہو۔ ثقلین سے مراد جو ہے وہ جن و انس بھی ہیں، ثقلین سے مراد جو ہے انسان اور فرشتے بھی ہیں، ثقلین سے مراد جو ہے دنیا اور آخرت کی عبادتیں بھی ہیں۔ امیر المومنین کا یہ ایک عمل جو ہے وہ اتنا بھاری ہے کہ افضل ہے ان تمام عبادتوں سے۔ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور اگر ہم اس قدر اپنے آپ کو اپنے عمل کو خالص بنانا چاہیں تو آیا ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم ہم کو ہماری مدد نہیں کرے گا؟ نہیں، مدد کرتا ہے خداوند عالم۔ ہم یہ جذبہ پیدا کریں اپنے دل میں، خداوند عالم خود مدد کرے گا کہ ہمارا عمل خالص سے خالص تر ہوتا جائے۔ آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں، وہ لوگ کہ جو ہماری راہ میں جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم انہیں اپنی راہیں دکھاتے ہیں، اپنی راہوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ واللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور خداوند عالم احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو ہمیں اس کے ایک ٹکڑے سے کام ہے، یہ جو کام ہے وہ یہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا، جو میری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، جو ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں، راہیں کھول دیتے ہیں، ان کے لیے راہیں بند نہیں ہوتی۔ تو انسان ریا کی راہ سے نکل کر، دکھاوے کی راہ سے نکل کر عمل کو جتنا خالص کرتا جاتا ہے، ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے کہ بہترین عمل، بہترین صدقہ کیا ہے؟ بہترین افضل الصدقۃ صدقۃ السر، بہترین صدقہ جو ہے وہ چھپا کے دیا جانے والا صدقہ ہے، بہترین خیرات چھپا کے کی جانے والی خیرات۔ یہاں کہیں ریا کا نام و نشان نہیں۔ اہل بیت میں جتنے بھی ائمہ معصومین علیہ السلام تھے یا ان سے وابستہ خالص افراد، مثلا جناب ابوالفضل العباس ہیں، جناب علی اکبر ہیں، اور دوسری شخصیتیں ہیں کہ جن کی زندگی کو کھولا نہیں گیا۔ جناب علی اکبر، آپ جانتے ہیں کہ روایات کی روشنی میں اختلاف ہے روایات میں کہ آپ کی عمر کتنی تھی، آپ سب سے بڑے تھے۔ اگر جناب امام زین العابدین علیہ السلام 23-24 سال کے تھے تو آپ علی اکبر تھے، ممکن ہے کہ آپ سے بڑے ہوں، لیکن مشہور یہ ہے کہ آپ 18 سال کے تھے۔ اور ہم بھی یہی پڑھتے ہیں،
18 سال میں کوئی نوجوان اس قدر اپنے آپ کو خود کفا بنا لے، اس قدر اپنے آپ کو خود کفیل بنا لے، یعنی خود اپنی زندگی کو کور کرنے والا، خود اپنی زندگی کو چلانے والا، اور خود اپنی زندگی سے کمائی ہوئی چیزوں کو سے خیرات کرنے والا۔ جناب علی اکبر نے اپنے لیے ایک جگہ بنا رکھی تھی ایک بلندی کے اوپر، اسے آباد کیا تھا، وہاں ذخیرہ کرتے تھے غلات کا اور غذاؤں کا، اور وہاں اس گھر کے اوپر آگ روشن کرتے تھے، مشعل روشن کرتے تھے، جو اس زمانے کے حساب سے یہ علامت ہوتی تھی کہ یہاں مہمان قبول کیے جاتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ غذا تیار کرتے تھے اور مشعل روشن کرتے تھے تاکہ دور سے آنے والا مسافر یا ضرورت مند جو ہے وہ وہاں آئے اور اپنی بھوک اور پیاس مٹائے۔ کتنا سن ہے؟ جناب علی اکبر کا سن 18 سال مشہور ہے۔ اگر جوان اس منزل میں اپنے آپ کو لے آئے، کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جناب علی اکبر کی مثال موجود ہے، جناب ابوالفضل العباس کی مثال۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جناب عباس سقائے سکینہ ہیں اور جناب عباس حریم اہل بیت کے محافظ ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، آیا دنیا میں بھی یہی سارے کام کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں؟ اس قدر غیرت ہے جناب ابوالفضل العباس میں کہ کسی کی بے حرمتی برداشت نہیں ہے ان کو۔ عزت، وقار، شرافت، عزم و حوصلہ، یہ ہماری زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہیں۔ یہ ریاکاروں کے یہاں نہیں پائی جاتی۔ ریا عمل کو فاسد کرتا ہے، اور ریا سے دور عمل جو ہے وہ اتنا خالص ہوتا ہے جسے خدا پسند کرتا ہے۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح سے اپنے اندر اس بیماری کو ختم کریں اور کس طرح سے اپنے اندر وہ جذبات بیدار کریں کہ جو خالص خدا کے لیے ہوں۔ کبھی بھی انسانوں کی طرف نہ دیکھیے، کبھی بھی دکھاوے کے لیے کوئی کام نہ کیجیے، اور اگر دکھاوے کے لیے کام کرنا بھی ہے، صدقہ دکھا کر کے بھی دینے کا حکم ہے، خیرات دکھا کر کے بھی دینے کا حکم ہے، لیکن اسے اس لیے نہ کیجیے کہ لوگ دیکھیں اور تعریف کریں آپ کی۔ غالباً میں نے گویا ریاکاری کی تعریف آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ ریاکاری اسے کہتے ہیں کہ انسان اطاعت خدا کر رہا ہو لیکن اس کا جذبہ یہ ہو کہ اس سے وہ انسانوں کو خوش کرے۔ اطاعت پروردگار کے ذریعے انسانوں کو خوش کرنا یہ ریاکاری کہلاتا ہے۔ اطاعت پروردگار کے ذریعے انسانوں کو، اپنے جیسے لوگوں کو خوش کرنا، یہ ریاکاری ہے۔ لیکن امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی کام ایسا کر رہا ہے انسانوں کو دکھا کر کے بھی انجام دے رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ارادے کے اوپر منحصر ہے۔ اگر اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنے جیسے انسانوں سے واہ واہی طلب کرنا چاہتا ہے تو وہ ریاکاری ہے، اور اگر اس کا ارادہ یہ ہے کہ اپنے اس عمل کے ذریعے جو اس نے ظاہر بظاہر انجام دیا ہے، لوگوں کے سامنے انجام دیا ہے، لوگوں میں یہ جذبہ پیدا کرے کہ میری طرف سے وہ بھی بھلائی کریں دوسروں کے ساتھ، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ صدقے اور خیرات کے لیے بھی جو روایات ملتی ہیں کہ بعض موقعوں کے اوپر لوگوں کو دکھا کر کے بھی اگر یہ کام کیا جائے، لیکن جذبہ یہ ہو کہ یہ میں اللہ کے لیے انجام دے رہا ہوں، دوسرے لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے نہیں انجام دے رہا ہوں، اور یہ جذبہ ہو کہ اس سے لوگوں میں شوق پیدا ہو کہ لوگ دوسروں کی اور محتاجوں کی مدد کرے، تو یہ عمل بہترین عمل ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح سے
اپنے اندر یہ ایک جذبہ پیدا کریں کہ جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو کامیابی کی منزل سے ہمکنار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔